بھی مزار جن نکلے یار لگت مار جب نکلے حبیب قریب ہوئے. فرمایا دینے والے محبوب نے تسلی دی. بلال حبشی کہتے ہیں کہ میرے سینے میں ٹھنڈک محسوس ہوئی جب بلال نے اتنی مارے کھائی اتنی تکلیفیں برداشت کی دین کے لیے. فرماتے ہیں کہ جس کے لیے حضور کہیں بہت ہی قیمتی جملہ آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں. ہم کہتے ہیں ساری کائنات کے آقا ہے حضور. ساروں کا سب کا یہی عقیدہ ہے ایمان ہے حضور سب کے آقا ہے. کوئی مدینے والے محبوب بلال حبشی کی طرف اشارہ کر کے کہیں اے بلال تو میرا آقا ہے. پھر مزہ آ گیا کہ جتنی بھی قربانیاں تھی تکلیفیں برداشت کی جب حضور یہ کہہ رہے کہ مزہ جنگ پر جا رہے تھے. آج حیا جو ہے ہمارے اندر سے ختم ہو چکا ہے. حیا نام کی چیز بھی باقی نہیں رہی. حیا ہے کیا اور حیا کسے کہا جاتا ہے؟ حیا کتنی بڑی نعمت ہے. اگر میں یوں کہوں کہ حیا کتنی بڑی نعمت ہے پھر بھی غلط نہیں ہے. پر میں کیوں کچھ صاحب جا رہے تھے. فرماتے ہیں راستے میں ایک عورت ملی ایک بڑھیا جس کی عمر 100 سال ہوئی. اس نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ صاحب نے عرض کی ہم جنگ میں جا رہے ہیں. آپ نے کہا کہ کچھ سامان ہے تھوڑا سا کپڑے کے اندر لپیٹا ہوا باقی کیا ہوا تھا. فرمایا یہ لے جاؤ. اسے کھولنا نہیں دیکھنا بھی نہیں اس کے اندر ہے کیا. دیکھنا نہیں جب تمہیں جنگ میں مشکل پیش آئے پریشانی آئے تو پھر اسے سامنے رکھنا اور رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھانا دعا مانگنا. فرمایا میرا رب تمہاری دعا کو قبول فرمائے. کس نے سامان کیا ایک گدڑی دی 100 سال عمر ہے وہاں کی. اس نے کہا یہ لے جاؤ جب جنگ میں مشکل پیش آئے تو آپ نے یہ عمل ضرور کرنا ہے. صحابہ نے وہ لی اور چلے گئے. وہاں پر جنگ پر روزے جنگ لڑتے رہے. فرماتے ہیں ایک وقت ایسا آیا مشکل بڑی پریشانی آئی جب فتح نہیں ہو رہی تھی تو صحابہ بیٹھ گئے. بیٹھ کر وہ جو سامان تھا جو گڈی تھی اس کے سامنے رکھا. سامنے رکھ کر ہاتھ اٹھائے اور دعا مانگی. یہ دل کے کانوں سے سننا بڑا قیمتی جملہ آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں. فرمایا اسے سامنے رکھا ہاتھ اٹھائے دعا مانگی. جب ہاتھ اٹھائے دعا مانگی ابھی ہاتھ چہرے پر نہیں پھیرے تھے اللہ نے جنگ کے اندر فتح تھا. تجسس تعجب بڑا اس کے اندر ہے کیا جس کی برکت سے اللہ نے ہمیں فتح تھا. فرمایا جب تجسس بڑا اس کے اندر دیکھے کیا ہے. پھر وہ یاد تھی اس بوڑھی سے اور سما سے وعدہ کیا تھا ہم نہیں دیکھیں. فرمایا پھر دیکھنا بھی نہیں ہے. دل میں خیال آیا واپس مڑے. اللہ نے فتح عطا فرما دی. جب آئے اسی مدینے کے چوک پہ جہاں پر ممنوع ملی تھی دیکھا تو وہ عورت کو بوڑھیا وہاں کھڑی ہے. فرمایا میری امانت میرا سامان واپس ہو. صحابہ نے وہ سامان اٹھایا واپس لے گیا. جب دیا تو صحابہ نے پوچھا اس کے اندر ہے کیا. پوچھنا ہی تھا کہ اس ماں کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے. ماں رو پڑی. کہا اس کے اندر کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہے. آپ کی نظر میں کوئی قیمتی چیز نہیں ہے. پر میں اس کے اندر ہے کیا. آج لوگ کہتے ہیں دین ضروری ہے بس اتنا ضروری ہے جتنا کلمہ پڑھ لیا.
یا کبھی کبھار نماز پڑھ لی، کبھی کبھار قرآن پاک کی تلاوت کر لی تو ہم مسلمان ہو گئے۔ میں نے یہ قرآن کی آیات کیا کہہ رہی ہے، یہ آیات کیا پیغام دے رہی ہے؟ اس وقت تک مسلمان ہو ہی نہیں سکتے جب تک پورے دین اسلام کے اندر داخل نہ ہو۔ فرمایا جب عورت نے کہا کہ جب سے میں نے حضور کا فرمان سنا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حیا ایمان کا حصہ ہے، اور حیا کتنی بڑی دولت ہے، یاد رکھنا۔ جیسے یہ ہمارا جسم ہے، جسم کے اندر روح ہے، بغیر روح کے جسم نکارا ہے، کسی کام کا نہیں ہے۔ یہ جسم کے بغیر روح بھی کسی کام کی نہیں ہے۔ ایسے ہی حیا ایمان کا حصہ ہے۔ اگر حیا نہیں ہے تو ایمان نہیں ہے، ایمان نہیں ہے تو حیا نہیں ہے۔ جس بندے کے اندر حیا نہیں اس کے اندر ایمان نہیں، جس کے اندر ایمان نہیں اس کے اندر حیا نہیں۔ ان دونوں چیزوں کا اندر ہونا ضروری ہے۔ اس عورت نے کہا میں جب سے میں نے حضور کا فرمان سنا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حیا ایمان ہے، حیا ایمان کی جان ہے۔ عورت نے کہا میری عمر 100 سال کے قریب ہے، فرمایا اس کے اندر کیا ہے؟ فرمایا جب میں کنگھی کرتی ہوں، جب میں کنگھی کرتی ہوں، کنگھی کے ساتھ میرے سر کے جو بال کنگھی میں آ جاتے ہیں، میں اسے پھینک نہیں دیتی کہیں اس پر غیر معلوم کی نظر نہ پڑے۔ جس کو سمجھ آ گئی میں اس کی عمر کو سلام کیا کہا؟ میرے سر کے جو بال کنگھی کے اندر آ جاتے ہیں، کنگھی لگانے پر ان بالوں کو میں سنبھال کر رکھتی ہوں کہیں ان بالوں پر غیر معلوم کی نظر نہ پڑے۔ آج ہم نے کبھی غور کیا؟ آج تو بیٹیوں کے سر سے دوپٹے چھینے جاتے ہیں، پہنائے نہیں جاتے۔ سکول کے اندر جاؤ دیکھو، کالج کے اندر جا کر دیکھو، بازاروں کے اندر جا کر دیکھو، آج لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں کیا عورت کا مسجد کے اندر آنا جائز ہے یا عورت کا قبرستان کے اندر جانا جائز ہے؟ میں نے کہا تم اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے یہ جواب دے، عورت کا بازار کے اندر جانا جائز ہے؟ کیا حضور نے اجازت دی ہے کہ بازار کے اندر چلی جائے؟ فرمایا کہ میرے جو سر کے بال ہیں، اگر عورت حیا کرنے والی ہو، اگر عورت کے بال سامنے رکھ کر دعا مانگی جائے، فرمایا رب تعالیٰ ان بالوں کی حیا کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ چند بالوں کو فتح عطا فرما دیتا ہے۔ جو آپ کے اندر ماں بہن فرمایا عزت دار ہے، حیا کی بہتر ہے، اس کی عظمت کو سلام ہے۔ کیوں؟ فرمایا اگر قوم گھر میں بیٹھ کر بیٹے کے حق میں ہاتھ اٹھائے تو اللہ اسے بھی فتح عطا فرمائے۔ اگر کے حق میں وہ ماں وہ بیوی اپنے گھر والے کے حق میں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگے تو میں جو حیا کی بہتر ہے اللہ حیا کے ذریعے اسے کامیابی عطا فرمائے۔ یہ ہے حیا، جس کے اندر حیا نہیں رہا ایمان نہیں رہا۔ اتنی بڑی دولت ہے، دعا اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آقا علیہ السلام کا سچا بندہ غلام بنائے۔ آخری شعر کربلا کے موضوع پر دل کے بڑے اور باقی مدد کلمے